شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں، شیخ ثانی ہے فرحین باجی یہاں، شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں۔ وہ عظیم ترین ہستی ہمارے بیچ جلوگر ہو چکی ہے، میری اور آپ کی نگاہیں اس عظیم ترین ہستی کے دیدار کر رہی ہے۔ تمام تر مصروفیات اور مشغولیات، سفر کی دقتیں صعوبتوں کو برداشت کر کے حضور والا ہمارے بیچ تشریف لائیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے حضور والا کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، بچیوں کا آخری سبق ہوگا اور حضور والا چند نصیحتیں فرمائیں گے۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں اب ان سے ادب درخواست ہے وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ تشریف فرما ہماری مائیں، بہنیں اور عزیزہ طالبات، قرآن و سنت کی نسبت پر اس مدرسے کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں شرکت ہم سب کے لیے سعادت و نیک بختی کا باعث و ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس موقع کی مناسبت سے جو قیمتی اور مفید باتیں قرآنی اور نبوی پیغامات کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں یا آئندہ آئیں گی، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ اس موقع پر ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں ان خوش نصیب طالبات کو جنہوں نے اس مدرسے میں زیر تعلیم رہ کر اپنے اساتذہ کرام کی زیر نگرانی درس نظامی کی تکمیل کی۔ اللہ تعالی ان تمام عزیزہ طالبات کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائیں،
اور دوران طالب علمی انہوں نے زندگی گزارنے کے جو آداب اور اصول شریعت و سنت کی روشنی میں سیکھے ہیں، انہی آداب و اصول کے مطابق مستقبل میں زندگی گزارنا باری تعالی ان کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ ہماری بہنوں کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس مدرسے میں زیر تعلیم رہنے کی برکت سے علم سے جو اشتغال عطا فرمایا ہے، اسے زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جہاں جائیں، جہاں رہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں، مطالعے کا سلسلہ جاری رکھیں اور علم سے اپنے رابطے کو مضبوط اور مستحکم بنائے رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے ہی میں آپ کو تعلیم کا اور تدریس کا موقع میسر ہو۔ آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی بچیوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں۔ محلے کی بچیوں کے لیے بھی علم کے نور کو عام کرنے کی راہیں آپ کھول سکتی ہیں، لیکن آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ مدرسے میں زیر تعلیم رہنے کی برکت سے جو ذوق آپ کو میسر ہوا، علم کا جو نور آپ کو عطا ہوا، اس میں جلا پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ساری زندگی برقرار رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علوم نبوت سے آراستہ کیا ہے، تو آپ کو سماج و معاشرے میں اور خواتین اسلام کے درمیان ایک مثالی خاتون اور آئیڈیل لیڈی کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہوگی۔ اب آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ آپ نے علوم نبوت کی حصولیابی میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی زبان پاکیزگی کی عادی ہو، آپ کا کردار پاکیزہ ہو، آپ کے اخلاق و اطوار عادات اچھے ہوں، آپ کا سلوک و برتاؤ رویہ سب کے ساتھ بہت قابل ستائش و تعریف ہو، بڑوں کا احترام و عظمت، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور گھر کے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی فکر و کوشش، یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جو اس مدرسے میں زیر تعلیم رہنے کی برکت سے ہماری بہنوں کے کاندھوں کے اوپر آئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مدرسے میں درس نظامی کی تکمیل کرنے والی ہماری یہ بہنیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گی اور سماج و معاشرے میں دینی انقلاب اور بدلاؤ لانے کے حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں گی۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، معلمین و معلمات، طالبات و معاونین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے ابھی صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث پڑھی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کو قرآن مقدس کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس مجموعہ احادیث سے استفادے کا موقع میسر ہوتا ہے، جو پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2-4 مہینوں میں یا 2-4 سالوں میں
اس عظیم الشان منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے، بلکہ مسلسل 16 سال کی محنت کے بعد صحیح بخاری کی شکل میں یہ مجموعہ احادیث منظر عام پر آیا ہے۔ ایک ایک حدیث کو درج کرنے سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ غسل فرماتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اللہ سے خیر طلب کرتے، استخارہ فرماتے۔ جب شرح صدر ہو جاتا کسی روایت کو درج کرنے کے سلسلے میں، تب اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کا حصہ بناتے۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مجموعے کو مرتب فرمایا تو اللہ نے غیر معمولی قبولیت سے اس مجموعہ احادیث کو مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے آخری باب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قائم فرمایا ہے اس کا تعلق وزن اعمال کے ساتھ ہے، یعنی یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ جیسے یہ کتاب آخری ورق پلٹ رہی ہے تو وزن اعمال سے متعلق آیت کریمہ سامنے آئی ہے، ایسے ہی جب انسان کی زندگی کا آخری ورق پلٹے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ ہوگا تو اسے بھی اپنے اعمال کے وزن کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ہر شخص کو جواب دہ ہونا پڑے گا ان حرکات و سکنات کے سلسلے میں جو دنیا کی زندگی کے اندر وہ انجام دیا کرتا تھا۔ یہاں جو کچھ انسان کرتا ہے، بولتا ہے، وہ سب اللہ کے یہاں ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ساری کی ساری تفصیلات اور ڈیٹا انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی انسان پر ذرہ برابر زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے دنیا کی اس زندگی میں کوئی عمل کیا ہوگا، اچھا ہو یا برا، ہم سامنے پیش کر دیں گے، اور حساب و کتاب لینے کے لیے، مواخذہ کرنے کے لیے، تفصیلات جانچنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک میں جا بجا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کو عنوان اور ترجمے کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے وزن کے سلسلے میں متفکر رہو، سنجیدہ رہو۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک ذہن ایسا پایا جاتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں جو وزن اعمال کا انکار کرتا تھا۔ آج بھی دنیا میں ایسی ذہنیت موجود ہے، وہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے بول، زبان سے ادا ہونے والے کلمات اور جملوں کا وزن کیسے ہوگا؟ وزن تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جو دکھائی دیتی ہیں، جن کا جسم ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت یہ دکھائی دینے والی چیزیں نہیں ہیں، ذی جسم نہیں ہے، جسم والی نہیں ہے، تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ عقل میں ان کے بات نہیں آتی، اس لیے وزن اعمال کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے لوگوں کی بولتی بند کی ہے اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے، اور کہا ہے کہ اللہ اعمال کا وزن کریں گے۔ کیسے کریں گے اللہ جانتے ہیں، ہمیں تاویل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں
مختلف چیزوں کو جانچنے کے لیے ایسے آلے ایجاد ہو چکے ہیں کہ جن کو انسان ان آلوں کی ایجاد سے پہلے اپنے ذہن و دماغ سے سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ٹمپریچر ناپ لیا جاتا ہے، حرارت و گرمی ناپ لی جاتی ہے، برودت و ٹھنڈک ناپ لی جاتی ہے۔ انسان کے خون میں سینکڑوں قسم کے مادے پائے جاتے ہیں، چند قطرے خون نکالا جاتا ہے اور اس کو جانچ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، تو ساری کی ساری چیزیں ان آلات کے ذریعے سامنے آ جاتی ہیں۔ جب دنیاوی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسی چیزوں کو جانچا جا سکتا ہے، ایسے پیمانے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ جن سے ان چیزوں کو بھی ناپا جا سکتا ہے جن کا جسم نہیں ہوتا، تو کیا اللہ کی قدرت اعمال کا وزن کرنے کی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت والجلال اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ اس لیے ہر شخص کو بہت محتاط ہو کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جو جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بول بھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، اللہ کی جانب سے نگراں مقرر ہیں جو اسے محفوظ کرتے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اب یہاں میرے بھائیوں بہنوں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جن کے ترازو کا پلڑا نیکیوں کی وجہ سے اس دن جھک جائے گا، اور ناکام وہ ہوں گے کہ جن کے ترازو کا پلڑا سیئات اور گناہوں کی وجہ سے اوپر کو چلا جائے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا میزان عمل وزنی ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھرا ہوا ہوگا، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو خسارے اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کی جانب سے مقرر کردہ سزاؤں کا اور سختیوں کا درد ان کو جھیلنا پڑے گا۔ تو انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرے تاکہ اس دن کی سرخروئی اس کو حاصل ہو سکے۔ اعمال میں وزن اگر پیدا کرنا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، ہر عمل کو خلوص نیت اور جذب صادق کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اخلاص کے بغیر بھاری سے بھاری عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہوگا۔ جو کام کیا جائے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو پیش نظر رکھا جائے، تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، واہ واہی لوٹنے کے لیے انسان بھاری بھاری کام بھی دنیا کے اندر کر رہا ہے، تو اس دن اس کی ان نیکیوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی جان نہیں ہوگی۔ ضرورت مندوں کے کام آنا، بے سہاروں کے لیے سہارا بننا، بیواؤں کے لیے آسرے کا انتظام کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو دکھی انسانیت کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھو،
اگر ہم نے کسی ضرورت مند کی مدد اس لیے کی تاکہ سماج کی زبان پر ہماری سخاوت و دریا دلی کے چرچے ہونے لگیں، اگر آڑے وقتوں میں ہم کسی کے کام آئے اس جذبے کے ساتھ کہ دنیا میں ہماری واہ واہی ہوگی کہ فلاں آدمی تو ہر موقع پر میدان میں متحرک و سرگرم دکھائی دیتا ہے، سب کے کام آتا ہے، تو اتنا بھاری بھرکم عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بے حیثیت اور بے وقت ہو جائے گا۔ جو کام بھی ہو وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہو۔ نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، ضرورت مندوں کے کام آئیں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلانے کی کوشش کریں، لوگوں سے عوض اور اجر اور بدلے کا سوال کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، مختلف نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، اخلص دینک یا معاذ یکفک العمل القلیل، معاذ اخلاص کے ساتھ کاموں کو انجام دیا کرنا، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس حوالے سے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی زمین ہموار کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے مختلف سماجی کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا دور دور تک پیش نظر نہیں ہوتی، رضا یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہماری یہ محنت کام آئے گی اور ہمیں فلاں چیز مل جائے گی۔ اس جذبے سے آدمی لاکھوں روپے بھی اگر خرچ کرتا ہے تو اس دن مچھر کے پر کے برابر بھی ان خرچوں کی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، قبولیت عطا کرنے والی ذات اسی کی ہے، دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ اس سے اگر لو لگائیں گے تو وہ بگڑے کاموں کو سنوار دیں گے اور زندگی کو راہ راست کے اوپر گامزن کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوسری شرط اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے سنت و شریعت کے مطابق اعمال کو انجام دینا ہے۔ اللہ کے یہاں وہی عمل وزنی مانا جائے گا جو سنت کے مطابق ہو، جس کا ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اکابر و اسلاف اور بزرگان دین کی زندگیوں سے ملتا ہو۔ اگر ہم کسی ایسے عمل کو کار ثواب سمجھ کر انجام دیں گے جس کا کوئی ثبوت پیغمبر علیہ السلام کی زندگی یا صحابہ کے دور سے نہیں ملتا، تو دیکھنے میں وہ کام کتنا ہی اچھا ہو، اللہ کے یہاں قبولیت کی مہر اس کے اوپر نہیں لگے گی اور اس عمل کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی، وزن پیدا نہیں ہوگا۔ تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، عبادت سمجھ کر یہ کام کیے جاتے ہیں، بہت کار ثواب سمجھا جاتا ہے، دیکھنے میں بظاہر اچھا کام لگتا ہے کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، دانے پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن آپ سنت و شریعت پر غور کریں گے تو ان اعمال کا کوئی ثبوت آپ کو پیغمبر علیہ السلام یا صحابہ کی زندگیوں سے نہیں ملے گا۔ تو دیکھنے میں چاہے جتنے اچھے کام ہوں، لیکن چونکہ سنت کے موافق و مطابق نہیں ہے، اس لیے ان میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا جاتا ہے، تیسرے دن مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کرا دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کا حق ادا کر دیا۔ خود اللہ کا کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، چاہتے ہیں کہ مرحوم باپ کو ایصال ثواب کرنے والے بھی باہر سے آ جائیں، ہمیں وہاں بھی کلام الہی کی تلاوت نہ کرنی پڑے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انسان کو اپنی آخرت کے سلسلے میں فکر مند رہنا چاہیے اور وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو عند اللہ مقبول ہوتے ہیں،
اور جن میں وزن ہوتا ہے، جن میں جان ہوتی ہے، جن میں روح ہوتی ہے۔ اور اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے جہاں اخلاص شرط ہے، وہیں سنت کی اتباع اور پیروی بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز، اعمال میں اگر جان پیدا کرنی ہے تو گناہوں سے ناتا توڑنا ہوگا، بدعمالیوں سے دوری بنانی ہوگی، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے اعمال سے باز آ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم لوگوں کے حقوق بھی مارتے رہیں، اپنی زبان سے دنیا کو گالیاں بھی دیتے رہیں، دوسروں کی زمینیں بھی ہڑپ کرتے رہیں، بہنوں کے حقوق کو بھی دباتے رہیں، اور نماز روزے کی پابندی کے ذریعے یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو بڑے اللہ والے اور مقرب ہو گئے بارگاہ الہی کے، تو یہ غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ بدعمالیاں، حق تلفیاں، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، زبان کا غلط استعمال کرنا، بہنوں کے حقوق کو دبانا، ایسے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کی جان نکال دیتے ہیں۔ ساری نمازیں، سارے روزے، ساری تلاوت دھری کی دھری رہ جائے گی اس دن اگر انسان دنیا سے لوگوں کے حقوق کو اپنے کاندھوں پر لے کر گیا ہوگا اور حق کی ادائیگی کا اہتمام اس نے نہ کیا ہوگا۔ اس لیے گناہ سے بچنا ضروری ہے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے، ورنہ اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے، ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث پاک یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم، ہماری نگاہ میں مفلس وہی ہے جس کے پلے کچھ نہ ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ گھوڑا گاڑی ہو، نہ کوٹھی بنگلہ ہو، نہ دکان مکان ہو، خالی ہاتھ ہو، فقہ فقیر ہو۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والصدقة وما الى ذلك ولكن شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا الى آخر الحدیث۔ فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو دنیا سے بہت سی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات اور نیکیاں لے کر آئے گا، چٹا لگایا جائے تو پہاڑ بن جائے نیکیوں کا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی پر بہتان ترازی کی ہوگی، کسی کا ناجائز مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضانے کی کوشش کی ہوگی، قبضہ جتانے کی کوشش کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اس دن وہ تمام کے تمام لوگ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے جن کی حق تلفی اس نے دنیا میں کی تھی۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اس کے نام اعمال میں جو نیکیوں کے چٹے لگے ہوئے ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے، منتقل کیا جائے ان لوگوں کے نام اعمال میں جن کی حق تلفی اس نے دنیا میں کی تھی۔ چنانچہ جن کو گالی دی تھی، جن پر الزام تراشی کی تھی، جن کو ستایا تھا، جن کا حق مارا تھا، ان کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں منتقل کر دی جائیں گی۔ اس کے لیے وہ نیکیاں بے وزن ہو جائیں گی، بے حیثیت ہو جائیں گی، دوسروں کو اس کی نیکیوں کا فائدہ ملے گا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں دوسروں کی طرف چلی جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے کھڑے رہیں گے، ان کا حق پورا ادا نہیں ہوگا، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اب ان کے نام اعمال میں جو سیئات ہیں، گناہ ہیں، وہ اس شخص کے نام اعمال میں منتقل کیے جائیں جس نے دنیا میں ان کا حق مارا تھا۔ چنانچہ گنہگاروں کے گناہوں کا بوجھ اس آدمی کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس جس نے دنیا میں حق تلفیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج صورتحال یہ ہے کہ باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بیٹے بہنوں کو باپ کا چھوڑا ہوا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دکان و مکان ہو، زمین و جائیداد ہو، اس پر قبضہ اولاد نرینہ کا ہوگا، بہنوں کی شادی میں لاکھوں روپے ابا نے خرچ کر دیے، اب ان کے جانے کے بعد زمین میں ان کا کیا حق بنتا ہے؟ یاد رکھیے، شادی کے موقع پر آسمان کے تارے توڑ کر بھی باپ نے اگر بیٹی کے لیے رکھ دیے ہیں
تب بھی باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑ کر جائے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں جیسے بیٹوں کا حصہ ہے ایسے ہی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتی۔ جو محروم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ بہنوں کو محروم کرنے کی سزا کیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ انہی انگاروں کا اسے ایندھن بننا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، حق تلفی سے باز رہنا ہوگا، سب کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا، تبھی اعمال میں وزن پیدا ہوگا اور اس دن فلاح و کامیابی ہمارا مقدر بن پائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب کے ذریعے یہی مضمون امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس کے بعد کچھ علمی نکات امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمائے جن کے تذکرے کی یہاں ضرورت نہیں۔ پھر آخری حدیث ذکر فرمائی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب و پسندیدہ، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ہر چھوٹا بڑا آسانی کے ساتھ ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے، لیکن میزان عمل میں وہ حد درجہ وزنی اور بھاری ہیں۔ ہم سب کو ان کلمات کے ورد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل ان کلمات کو پڑھے گا غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی فضیلت ہے ان کلمات کا ورد کرنے کی، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے ان کلمات کو پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کو ذکر الہی سے سرشار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت سے مربوط ہو کر جڑ کر زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ ہماری جو عزیزہ طالبات اس مدرسے سے فارغہ ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ان کے مستقبل کو بھی تابناک اور روشن فرمائے، اور سماج و معاشرے میں صالح اور دینی انقلاب و بدلاؤ کے لیے باری تعالی ان کو قبول فرمائے۔ مدرسے کے جملہ ذمہ داران و اساتذہ، معاونین و محبین و طالبات سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔